الله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقریر، ہر فرد ہے ملت کے مقدس کا ستارہ. اب عوام کو اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان کا شعور ہونا چاہیے، اس کے لیے عزم مصمم کرنا چاہیے کہ ہمیں خود اس کام کے لیے پیش رفت کرنا ہے. ظاہر بات ہے کہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل. اس لیے کہ تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے کہ انسانی جد و جہد کے نتیجے میں اللہ کا دین غالب ہو گیا. اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت تو اتنی مطلق ہے، وہ چاہے آنے واحد میں پوری کائنات میں بھی اس کی حکومت چل رہی ہے، زمین پر بھی حکومت قائم ہو جائے. آنے واحد میں اگر اللہ چاہتا، جیسے قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہ تمام انسانوں کو ہدایت ہو جائے، اس کی تو مشیت اور اس کی قدرت جو ہے اس سے تو باہر کوئی شے نہیں. لیکن انسانی جد و جہد، محنت، مشقت، ایثار، قربانی، قدم بقدم زمین پر چل کر تمام مراحل طے کرتے ہوئے، ہر مرحلے کے تقاضوں کو مکمل کرتے ہوئے اور ہر قدم کے اوپر جانی مالی ہر طرح کی قربانیاں پیش کرتے ہوئے اس عظیم انقلاب کا معاملہ صرف ایک مرتبہ ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور میں نے بارہا یہ کہا کہ میں کبھی نہ مانتا کہ دوبارہ ہو سکتا ہے، جبکہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، کوئی نبی نہیں آئے گا. بڑے بڑے انبیاء کے ہاتھوں جو کام نہیں ہو سکتا تھا، صرف خاتم الانبیاء اور آخر المرسلین کے ذریعے سے ہوا ہے، تو بغیر نبی کے کیسے ہو جائے گا؟ انہونی بات. لیکن چونکہ اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہوگا، اور ایک منطقی تقاضا قرآن سے بھی سامنے آتا ہے. قرآن 3 دفعہ کہتا ہے، میں نے ابھی وہ آپ کو آیت سنائی ہے سورہ صف میں بھی، سورہ فتح میں بھی، سورہ توبہ میں بھی، کہ ہم نے محمد کو اسی لیے اٹھایا ہے اور بھیجا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق الہدی، قرآن حکیم دے کر اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کرے اس کو کل تمام ادیان پر یا کل کے کل نظام زندگی. اور 5 مرتبہ فرمایا کہ ہم نے محمد کو بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اب اس صغرا کبرا کو جوڑ لیجیے تو حضور کی بعثت کا مقصد اسی وقت مکمل ہوگا جب کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو جائے، اسی طرح جیسے حضور کے دست مبارک سے 1400 برس قبل جزیرہ نما عرب میں ہو گیا. اور اس کی خبریں ہیں، وہ احادیث اس وقت میں نہیں دوبارہ دہرانا چاہتا، میں نے بارہا آپ کے سامنے پیش کی ہے، پیشن گوئیاں موجود. لیکن یہ کہ بہرحال اس سے یہ فرق واقع نہیں ہے، کام بہت مشکل ہے، بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کے تقاضے بڑے کٹل ہیں. لیکن میں نے اسی لیے اصل میں پچھلی مرتبہ جو تمہید باندھی تھی کہ ہماری زندگی تو ہے ہی اس کام کے لیے. طرح طرح کے مشقت ہم جھیل گئے، اب بھی جھیل گئے. آخر وہ بھی انسان ہے جو کسیاں چلاتے ہیں، وہ بھی انسان ہے جو اینٹیں ڈھوتے ہیں. تو مشکل 2 وقت کی روٹی، بسا اوقات 2 وقت کی بھی پوری روٹی نہیں ملتی، تو مشقتیں جھیل رہے نہیں جھیل رہے. دفتروں میں بیٹھے ہوئے کلرک جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں، یا اور جو ذمہ داریاں ہیں، بوجھ اٹھائے ہوئے لوگوں نے، نہیں بوجھ تو ہے. تو میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا قرآن حکیم کی 2 صورتوں کے حوالے سے، تو قرآن یہ کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا. محنت، مشقت یہ تو ہر انسان کا مقدر ہے، صرف نوعیت کا فرق ہے. کسی کا جسمانی مشقت زیادہ ہے، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ ہے. کسی کے لیے جسمانی تکان زیادہ ہو جاتی ہے، کسی کو ذہنی اور نفسیاتی کوفت زیادہ ہو جاتی ہے. جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو بڑے اونچے محلوں میں رہتے ہیں اور بہت ہی نرم گدیروں پر سوتے ہیں، انہیں کو ضرورت ہوتی ہے ہپنوٹکس کی بھی. انہیں خواب آور دوائیاں چاہیے، انہیں تسکین بخش دوائیاں چاہیے، انہیں سیڈیٹیوز چاہیے، انہیں ٹرانکولائزرز چاہیے. تو یہ ذہنی کوفت جو ہے یہ جسمانی مشقت سے کہیں پڑتا ہے. تو یہ تو مشقت ہے ہی ہے. البتہ یہ کہ اصل مسئلہ انسان کا کیا ہے، یہ تو حیوان بھی مشقت کر رہے ہیں.
ہر وہ چڑیا بھی اپنے بچوں کے سوچ میں لا کر ڈالتی ہے، کہیں نہ کہیں سے دانا لے کر آتی ہے، ان کا پیٹ پالتی کہ نہیں پالتی۔ بلی بھی جو اپنے بچوں کو لے کر ساتھ گھر بدلتی ہے ان کی حفاظت کے لیے، اور ان کے لیے جو پوری کوشش کرتی ہے، ذرا کوئی قریب آئے تو ایسے ٹوٹ کر پڑتی ہے کہ جیسے وہ چیر پھاڑ کر کھا جائے گی چھوٹی سی جانور۔ یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہے۔ انسان کا معاملہ اس سے آگے ہے، وہ جو سورۃ الانشقاق میں آیا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، تجھے اے انسان تجھے ساری مشقتیں جھیلتے 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 پھر ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں بھی حاضر ہونا ہے، پھر جواب دہی بھی ہے، پھر سوال جواب ہوگا، پھر حساب کتاب ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ابدی زندگی میں یا تو پھر آرام ہے، عیش ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، فراح و ریحان و جنت نعیم، اور یا یہ ہے کہ عذاب ہے، مسلسل عذاب ہے، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ انسان زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں، مشقت ہوگی اور جو عذاب ہوگا۔ یہ ہے انسان کا مقدر، ہر انسان کا مقدر۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک تو مشکلات کا تعلق ہے، تو میں نے غالب کے دو اشعار بھی یاد ہوگا آپ کو سنائے تھے کہ انسان کو یہاں پر دنیا کی زندگی میں بھی طرح طرح کے رنج ہوتے ہیں، غم ہوتے ہیں، صدمے ہوتے ہیں، تفکرات ہوتے ہیں، تشویشیں ہوتی ہیں جن میں مبتلا ہوتا ہے انسان، خوف ہوتے ہیں، اندیشے ہوتے ہیں۔ تو قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ اور دوسرے یہ کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ ساری مشقتیں جھیل کر انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، لیکن یہ کہ میں آج اس لیے اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ یہ ساری مشقتیں آخر ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے ہیں؟ ہم عادی نہیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو جس کام میں پیدا کیا وہ ہم کر رہے ہیں۔ اسی میں ایک اضافی بوجھ ہے، دینی ذمہ داری، یہ اضافی بوجھ ہے۔ لیکن یہ کہ جب آدمی کمر کس لیتا ہے تو جیسا کہ میں نے مثال دی، آخر لوگ کشتیاں چلا رہے ہیں، لوگ اینٹیں ڈھو رہے ہیں، مشقتیں ڈھو رہے ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے وہ اینٹیں تھاپ رہے ہیں، کہیں ان کے اوپر جو یہ بٹیاں ہوتی ہیں اینٹوں کی، آخر انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ 8 گھنٹے کوئی شخص کسی مشین کے سامنے کھڑا ہے، وہ اسپننگ کی مشین ہے یا وہ ویونگ مشین ہے، مزدور آخر 8 گھنٹے تو شروع کرتا ہے، مشقتیں جھیلتا ہے۔ تو مشقت جھیلنا تو اس کو بھی خوب مندری سے تعبیر کیا ہے غالب نے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے۔ مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، یہ اتنی مشکلیں جو ہے انہی میں ایک مشکل جو ہے اس کا اضافہ ہے کہ ہم اپنی دینی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور دینی ذمہ داریوں کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضمانت ہے بڑی موثق، معتد، بڑی پختہ، ہماری مدد قدم قدم پر شامل حال ہو۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم مشکلات کو آسان کرتے چلے جائیں گے، اور سہج تمہیں سب سے بڑا سہج مقام جو جنت ہے اس میں پہنچا دیں گے۔ تم ہمت تو کرو، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، لازماً اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ میدان میں تو آؤ، قدم تو بڑھاؤ، اس میں اللہ تعالیٰ کی تائید ہوگی، اس کی تائید اور نصرت ہوگی، اس کی تأثیر ہوگی، وہ آسان کرتا چلا جائے گا۔ جو پہاڑ جیسے مراحل نظر آتے ہیں جب طے کر رہے ہوں گے تمہیں ایسے محسوس ہوگا جیسے کہ میں پھولوں کے اوپر چل رہا ہوں، تمہیں اس کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ اس کی بڑی عمدہ مثالیں سیرتوں میں، صحابہ کی سیرتوں میں موجود ہیں، کس طریقے سے ایک صحابی نے وہ جو ہاتھ جو ہے شانے سے زخمی اس طرح ہو گیا تھا کہ باقی سارا کٹ گیا تو ایک چشمہ لگا ہوا تھا، اور وہ ہاتھ جو ہے اب باقی تو کسی کام کا نہیں رہا، باقی ہاتھ کے اندر دوسرے ہاتھ سے تلوار چلانے میں وہ اب رکاوٹ بن رہا تھا۔ اپنے ایک پاؤں کے نیچے وہ ہاتھ دبایا، کھینچ کے پھینک دیا، انہیں پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ میں نے کیا کیا۔ ہم سوچتے ہیں تو جھجلی آتی ہے کہ انسان یہ نہیں کر سکتا، لیکن جب آدمی ان مراحل میں سے گزر رہا ہوتا ہے واقعہ یہ ہے کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام کیا۔ اس حوالے سے ہمیں اصل میں اس وقت سوچنا یہ ہے کہ ہماری ذمہ داریاں، میں نے پھر پچھلی مرتبہ یہ بھی عرض کیا تھا، 3 کا حصہ کئی دفعہ آیا تھا، تین ذمہ داریوں کے 2 سیٹ ہیں۔ ایک تو روٹی کپڑا اور مکان، معاش کی ذمہ داری، کوئی سر پر چھت ہونا، اور شادی بیاہ اور گھر گرہستی۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا زوجین کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے تمہاری بیویاں جو ہے لباس کے مانند ہیں اور تم ان کے لیے لباس کے مانند ہیں۔ تو گویا کہ روٹی کپڑا اور مکان یہ 3 الفاظ کور کر رہے ہیں اس کو، ایک ہے معاشی، ایک ہے جنسی معاملہ، اور ایک پھر یہ کہ کوئی نہ کوئی گھر ہونا چاہیے۔
اور یہ تو ہم سب کر رہے ہیں. اگر آپ حساب لگانے بیٹھے کتنی محنت کرتے ہیں, کتنی مشقت کرتے ہیں, کتنی اس کے لیے تکلیفیں دیتے ہیں, تو حساب کرنا مشکل ہو جائے. کر رہے پر اس لیے نہیں کہ اس کا تقاضا ہمارے اندر موجود ہے, پیٹ کھانے کو مانگتا ہے, جن کی تقاضا اندر ہے, شادی کرنی ہے, چاہے پتا ہے کہ ایک پیٹ کا پالنا اور ہے اور ایک اور پیٹ آ جائے گا, اسے پالنا ہوگا, اور پھر اس پیٹ سے اولاد کا جو سلسلہ شروع ہوگا, پورے خاندان کی پرورش کی ذمہ داری ہوگی. لیکن ہر شخص ہنسی خوشی بڑے شوق سے, اشتیاق سے یہ ساری ذمہ داریاں جھیلتا ہے. اسی طریقے سے 3 ذمہ داریاں میں نے عرض کیا تھا, وہ ہے کہ جن کے لیے ہمارے عقل اور شعور کا معاملہ ہے, وہ ہمارے نفس کے تقاضے ہیں. ایک یہ کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کی عزت, اس کی آزادی, اس کو برقرار ہے. ظاہر بات ہے ملک والوں کے اندر اگر جذبہ ہوگا اور وہ اس کے لیے کوئی قربانیاں دینے کو تیار ہوں گے, کوئی اپنا پیٹ کاٹ کر کوئی حصہ جو ہے ملک کے لیے وقف کریں گے, اپنے اوقات میں سے کچھ حصہ لگائیں گے, تبھی تو ملک مضبوط ہوگا, ورنہ ملک کمزور ہو جائے گا. اسی طرح قوم, عام طور پر تو آج دنیا میں ملک کے ساتھ قوم گڑبڑ کر دی گئی ہے, لیکن ہمارا معاملہ اور ہے. ہماری قومیت جو ہے وہ تو ہے اسلام کے ساتھ, عالمی ملت اسلام میں. اب ظاہر بات ہے کہ اس کی عزت ہو, سربلندی ہو یا ذلت اور رسوائی ہو, جیسے کہ ہماری آج ہوئی بھی ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. وہ کیوں ہے کہ امت مسلمہ میں اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا, اس کے لیے قربانی دینے کا, محنت کرنے کا, مشقت کرنے کا مادہ نہیں رہا. تیسرا دین. اب دین کی سربلندی بھی اگر ہوتی ہے تو جو حالی نے کہا تھا وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے. تو جب نکلا تھا شان سے تو اس لیے نکلا تھا شان سے کہ اس دین کے نام لیوا تن من دھن ہر چیز اس کے لیے نثار کرنے کو تیار تھے. اور آج اگر وہ غریب الغرباء ہے, وہ پاؤں تلے مسئلہ جا رہا ہے, اور امت مسلمہ جو ہے اس کو جو شدت سے چاہتا ہے, اب جو کچھ چیچنیا میں ہو رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور روس جو ہے بمباری, وہی معاملہ کہ جو امریکہ نے کیا تھا اور نیٹو نے کیا تھا چند سال پہلے, یہ گلف وار میں کہ تحس نحس کر دو بمباری سے, تاکہ دو بدو جنگ کا موقع نہ آئے. مسلمانوں سے دو بدو جنگ میں ہم نہیں جیت سکتے. ان کا جو جذبہ جہاد ہے اور ذوق شہادت ہے تو اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. دو بدو جنگ کی نوبت ہی نہ آئے, پہلے ہی وہ ان کا جو ہے برکس نکل جائے. یہی ہوا تھا عراق کے ساتھ, ان کو اس طریقے سے برکس نکال دیا گیا تھا کہ پھر کیا لڑتے ہو. ان کی سپلائی لائن منقطع تھی, ان کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا, ان کے کچھ بھی نہیں تھا. جب موقع آیا وہ اپنی فرینچز سے نکل گئے, ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو گئے. وہی چاہتے ہیں کہ کیسے نہ بھی ہو جائے, اس طریقے سے برکس نکال دیا جائے, پھر وہ آگے بڑھیں گے تاکہ ہمارا جانی نقصان کم سے کم. لیکن یہ کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, ٹک ٹک گیدم دملہ کشیدم, اور سب سے زیادہ ہماری یہ ڈوب کرنے کا مقام ہے کہ جو اس کے صدر ہیں چیچنیا کے, ارسلان مسعودوف, انہوں نے اپیل کی ہے پوپ سے کہ پوپ ہمیں بچائے, یہ جو تشدد کر رہا ہے روس ہم پر, اس لیے کہ عالم اسلام میں تو کسی کے کان پر جوں نہیں رہی, کسی کا بیان تک نہیں آیا. خود ہمارے یہاں سے بھی سوائے قاضی حسین احمد صاحب کے, انہیں اللہ اجر دے کہ انہوں نے 12 اخباری اشتہار شائع کیا ہے, باقی تو کسی نے نام بھی نہیں لیا. کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ ایک ملک جو ہے اس دنیا کی نگاہوں کے سامنے تحت نحس کیا جاتا ہے, اور بہانہ جو بھی بنایا گیا, وہاں پر مجھے بمبارڈمنٹ ہو گئی, وہاں پر ہمارا یہ کر دیا گیا. مسعودوف صاحب کا ہمارے اس ندائے خلافت میں انٹرویو شائع ہوا ہے, لیکن یہ سب انہوں نے اپنی کارستانی کی. ان کی پولیٹیکل اسٹرگل چل رہی ہے روس کے اندر, اور اس پولیٹیکل اسٹرگل کے حوالے سے انہوں نے خود یہ دھماکے روس میں کروائے ہیں تاکہ اسے وجہ جواز بنا کر اور اس کے لیے اپنی پبلک اوپینین جو ہے اسے تیار کیا جائے, ہموار کیا جائے خاص قسم کے نقطۂ نظر کے لیے. واللہ عالم. لیکن اگر ہوگا بھی تو چند لوگوں کا معاملہ ہوگا, اس میں پوری قوم کو تحس نحس کر رہے ہیں. آپ ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے کہ ان کے لاکھوں لوگ جو ہے وہ بے گھر ہوئے ہیں, جا رہے ہیں, سرحدیں بند کی ہوئی ہیں, کئی کئی دن سے 7-7, 8-8 دن تو سرحدوں پر کھڑے ہیں. اور وہاں کی سردی, ابھی یہاں تو سردی کا پہلا ہی جھونکا آیا ہے رات کو, لیکن وہاں تو سردی اپنے پورے شمال پر پہنچی ہوئی ہے. کوہ قاف کا علاقہ ہے یہ, تو یہاں کا میدانی علاقہ تو نہیں ہے. اس حوالے سے یہ ہے ہمارا حال. تو کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ ہم پورے دین کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں. تو میں نے پھر آخری بات جو پچھلی مرتبہ کرتی, وقت بہت لگ گیا, وہ یہ تھی کہ ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ ہمارے لیے وطن کے تقاضے اور ملت کے تقاضے اور دین کے تقاضے ایک تھے. ایک تیر سے 3 شکار. دین کو پختہ کر لو, مضبوط کر لو, وطن بھی مضبوط ہو جائے گا. اس لیے اس وطن کی بنیاد کوئی ہے ہی نہیں سوائے دین کی, اور قومیت کو بھی اور ملت اسلامیہ کو بھی اس سے جو ہے ایک تقویت حاصل ہوگی. گویا کہ ہم ایک تیر سے 3 شکار کر سکتے تھے, اور ہم نے اسے اپنی سب سے بڑی بدقسمتی بنا لیا کہ دین ہی کی طرف ہم آگے نہیں بڑھے,
تو وطن کے 2 ٹکڑے تو پہلے ہو چکے، اور بھی کئی ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ تو یہ کہ بہرحال ایک فوج جو ہوتی ہے کسی ملک کی، وہ اس کی سالمیت کو برقرار رکھتی ہے، ورنہ سندھو دیش کی تحریک جو چلی تھی 1983 کے اندر بال برابر فرق رہ گیا تھا، ورنہ یہ کہ پاکستان اس وقت ٹوٹ سکتا تھا۔ 83 کا وہ ہنگامہ یاد کیجیے، بلوچستان میں 2 مرتبہ ہم نے بمبارڈمنٹ کیے، یہ علیحدگی کی جو ہے وہ اسکیمیں تو اور جو تحریکیں ہیں وہ تو چلتی رہی، اور اب بھی عصبیتیں ہیں، لسانی عصبیتیں ہیں، نسلی عصبیتیں ہیں، صوبائی عصبیتیں ہیں، مذہبی جو ہے تشدد پسندی کا رجحان ہے۔ یہ سب کیوں ہو گیا ہے؟ یہ ہو گیا کہ سزا ہے ہم نے اپنی بدقسمتی بنا دیا ہے۔ بہرحال آج کا میرا مضمون یہ ہے کہ وہ ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، اسے ذرا کان کھول کر سنیے، سمجھیے، اور یہ کہ دل کے دروازے بھی کھولیے، صرف کان نہیں۔ حسن اتفاق سے ہماری دینی ذمہ داریاں بھی 3 ہیں۔ پہلی ذمہ داری ہے، اس کے لیے الفاظ تو کئی آ سکتے ہیں، لیکن جامع ترین لفظ ہے عبادت، اللہ کی بندگی کا پہلا کام یہ میں نہیں کر رہا تو پھر اور کیا کر رہا ہوں۔ چنانچہ قرآن مجید نے اپنی دعوت کا جو آغاز کیا سورہ بقرہ کے 30 رکوع میں، 2 رکوع جو ہے وہ کم ہی نہیں ہے، اس کے بعد اصل دعوت شروع ہوتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اے آدم کی اولاد، اپنے اس رب کی بندگی اختیار کرو، اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے جتنے لوگ دنیا میں گزرے انہیں بھی اسی نے پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ جاؤ گے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تقویٰ کے اصل معنی بچنا ہے، بچو گے، دنیا میں بھی گمراہی کے دھکے نہیں کھاؤ گے، سیدھے راستے پر چلو گے، امن ہوگا، چین ہوگا، سکون ہوگا اور قلبی اطمینان ہوگا، اور یہ کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچو گے اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو عبادت کا تقاضا ہے، اسی لیے میں نے دوسری آیت جو پڑھی تھی ضمن میں کہ سورہ ذاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ اب یہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، عبادت ہے، زکات بھی، حج بھی عبادت ہے، لیکن اصل عبادت وہ تو یہ کہ پوری زندگی میں اللہ کی بندگی، ہر حرکت ہماری اللہ کی مرضی کے مطابق، کہیں اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو، کسی بھی ہستی یا ادارے کی اطاعت نہ کی جائے جس میں اللہ کی معصیت لازم آتی ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں خالق کی معصیت آ رہی ہے۔ والد کو حکم دے رہا ہے لیکن اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ماننا اس کا حکم، ماں حکم دے رہی ہے نہیں ماننا اس کا حکم اگر اللہ کے حکم کے خلاف، آپ کے حکام حکم دیتے نہیں ماننا ان کا حکم اگر اللہ کے حکم کے خلاف، استاد ہو، پیر ہو، کوئی ہو، آپ کو کوئی حکم دیتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے نہیں ماننا ہوگا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ تو اس میں اگرچہ الفاظ تو اور بھی ہیں، مثلا اسلام کے کیا معنی ہے؟ گردن نہادن، صفر انداختن، یعنی ایک شخص جو ہے فرض کیجیے کسی سے لڑائی ہو رہی تھی، کشاکش تھی، اور ایک شخص نے ہتھیار رکھ دیے، یہ سرنڈر کرنا اسلام کے معنی۔ ہمارے نفس کی اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اللہ کچھ اور کہتا ہے، نفس کچھ اور کہتا ہے، نفس امارۃ بالسوء۔ جب ایک شخص طے کرتا نہیں میں اللہ سے جنگ نہیں کروں گا، میں نے تو اپنے ہتھیار پھینک دیے، میں نے اپنی صفر ڈال دی، صفر انداختن، اپنی صفر نیچے ڈال دی، سرنڈر کر دینا یہ اسلام۔ پھر اس سے اللہ کی اطاعت تو سے بنا، تو کے معنی دلی آمادگی، طوعاً و کرہاً، اطاعت یہ دلی آمادگی سے اب اللہ کا حکم ماننا ہے، دلی آمادگی، اور اس اطاعت میں اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی شامل ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ پھر اس کے اگلا لفظ ہے تقویٰ، اتنا احساس اندر بیدار ہو جائے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی پر طبیعت آمادہ ہی نہ ہو، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے انسان یہ سوچے کہ میرا رب اس سے ناراض تو نہیں ہو جائے، یہ تقویٰ۔ پھر چوتھی چیز جو ہے عبادت بندگی، اصل میں 2 فارسی کے الفاظ جو ہے جوڑیں گے تو عبادت کا مفہوم پیدا ہوگا، بندگی یعنی اطاعت، غلامی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ صحیح ترجمانی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی کیا ہے اس عبادت کے لیے۔ شیخ سعدی نے صحیح ترین تعبیر کر دی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی،
اور بندگی کے ساتھ پرستش میں محبت ہوتی ہے، کسی کی تعظیم ہوتی ہے، کسی کی عظمت کا نقش چہرہ ہوتا ہے قلب پر، کسی کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی پرستش اور بندگی دونوں کو جمع کر دے تو یہ عبادت بنے گا۔ امام ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم دونوں نے بیان کیا ہے، العبادت تجمع اصلین غایت الذل وغایت الحب معا، دو چیزیں جب جمع ہو جائیں گی، حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، اے اللہ جو تیرا ہو تو میں حاضر ہوں، اور حد درجے کی محبت اللہ کے ساتھ، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں گی عبادت کا تقاضا پورا ہوگا۔ ابھی اس میں ذرا ایک مرحلہ ہے، عبادت کے اعتبار سے ذرا ہم اگر جائزہ لیں گے تو یقیناً اس وقت اس دو قسم کے احکام ہمارے سامنے ہیں۔ ایک احکام وہ جس پر میں عمل کر سکتا ہوں، آپ بھی عمل کر سکتے، نماز پڑھو ہم پڑھ سکتے، کوئی نہیں روکتا، بھارت میں بھی کوئی نہیں روکتا، امریکہ میں بھی کوئی نہیں روکتا، اور نماز بناؤ مسجدیں، کون روکتا، روزے رکھو، زکات دو، حج کرو، عمرے کرو، کوئی نہیں روکتا، شراب مت پیو، کوئی مجبور نہیں کرتا، کہیں بھی کوئی مجبور نہیں کرتا شراب، اور اس طرح کے کام جو ہے وہ تو ہم کر سکتے، اب بھی کر سکتے۔ اسی طریقے سے سود حرام ہے، سود کے درجے میں بتائیے کہ ڈائریکٹ جو ہے اس کا لین دین، اس سے تو ہم بچ سکتے ہیں۔ چاہیے ہے کہ ہم نے اگر سودی قرضہ لے کر بڑا کاروبار کیا ہے تو اس کو ہمیں لپیٹنا پڑے، چھوٹا کریں تاکہ نکال کر سودی رقم واپس کریں، دفع کریں اس کو۔ لیکن یہ دقت تو آ سکتی، کر سکتے ہیں عمل اس پر، پردہ ہے، شریعت میں ہے، پردہ ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نکو بن جائیں گے، لوگ کہیں گے اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، یہ دقیانوسی لوگ ہیں، آپ کا برادری میں بائیکاٹ بھی شاید ہو جائے، لیکن کر سکتے ہیں، کوئی مجبور نہیں کرتا آپ کو کہ آپ بے پردگی اختیار کریں۔ ایک تو وہ اعمال ہے کہ ان پر تو اگر میں عمل نہیں کرتا، آپ نہیں کرتے تو پھر مجرم میں خود ہوں اور آپ خود ہیں، کسی اور کو آپ الزام نہیں دے سکتے۔ یو کانٹ بلیم اینی باڈی ایلس، وی ہیو ٹو بلیم اور البتہ ایک وہ احکام بھی ہے جو ان کا ہاتھ کاٹو، وہ ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ پورا نظام نہ بدلے۔ زنا کی یہ حد ہے، تہمت زنا کی قذف کی یہ حد ہے، ڈاکہ دہشت گردی راہزنی کی یہ حد ہے، ان کے ایک طرف سے ہاتھ کاٹو، دوسری طرف سے پاؤں کاٹو، ڈال دو ان کو، وہ صرف مرے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، تاکہ پھر یہ دہشت گردی ختم ہو۔ یہ حد تو میں نہیں نافذ کر سکتا، یہ آپ نہیں نافذ کر سکتے جب تک کہ نظام نہ بدلے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی کفارہ ہونا چاہیے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہ کہ ہماری بندگی نامکمل ہے جب تک کہ یہ پورا نظام نہیں بدلتا، ہماری بندگی مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ شریعت کا ایک حصہ وہ ہے جس پر میں عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ پورا نظام نہ بدلے۔ البتہ یہ کہ جس حصے پر میں عمل کر سکتا ہوں، چاہے کوئی دقت آ جائے، مشکل آ جائے، کوئی لوگ ناراض ہو جائے، لیکن کر سکتا ہوں بالفعل، اس پر اگر میں عمل نہیں کرتا تو پھر میں مجرم ہوں۔ بہرحال پہلی جو ہے سطح ہمارے فرائض کی وہ یہ ہے کہ خود اللہ کے بندے بنو، یہی ہماری غایت تخلیق ہے۔ تمام انبیاء نے آ کر اسی کی دعوت دی، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو، تمہارا کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ یہی قرآن کی دعوت ہے، یہی محمد رسول اللہ کی دعوت ہے۔ اس کا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ نمبر 2، اور اس کا تعلق ہے رسالت محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حضور کو بھیجا گیا تمام نوع انسانی کے لیے۔ ظاہر بات ہے تمام نوع انسانی تک تبلیغ آپ نے خود تو نہیں کی۔ اس زمانے میں اگر مصر اور ایران میں بھی ہوئی تو صحابہ کے ذریعے سے ہوئی، جو گئے نکلے وہاں پر وہ بات کو پہنچایا۔ ملیشیا، انڈونیشیا میں مسلمان تاجروں کے ذریعے سے ہوئی، حضور کے ذریعے سے ہوئی۔ لیکن اس کو سمجھ لیجیے کہ وہ فرائض رسالت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری نوع انسانی کے ذمن میں ہے، ان کا بوجھ عملاً امت کے کندھے پر ہے۔ رسالت سے ہمارے تعلق کے 2 حصے ہو جائیں گے۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، رسول کہتا ہے ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں، صلو کما رہے تو مونی اسلی، اس میں سنت آ گئی۔ حضور نے جس طریقے سے پڑھا اس طریقے سے، یہ نہیں جو اپنے جی میں آیا، من میں آیا، بیٹھ گئے، کوئی دھیان لگا لیا اللہ کے ساتھ بس ہو گئی نماز، نہیں، نماز صلو کما رہے تو مونی اسلی۔ روزے کے وہ احکام تو میں نے تمہیں بتا دیے، زکات کی وہ شرح جو میں نے تمہیں بتا دی، زکات کی شرح تو قرآن میں نہیں ہے، نصاب کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ یہ ایک تو ہے کہ وہ عبادت کے اندر، بندگی کے اندر بھی اطاعت الہی کے ساتھ اطاعت رسول بھی ہے، لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے امتی ہونے کی حیثیت سے
آپ کے ان فرائض رسالت کی ادائیگی پر مامور ہے اللہ کی طرف سے، جو تمام عالم انسانیت کے ذمن میں آپ پر آتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے 2 آیات پڑھی۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی مقصد سے ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک امت وسط، درمیانی امت۔ درمیانی کس معنی میں؟ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کون ہے؟ جبرائیل۔ جبرائیل اور صحابہ کے درمیان کون تھے؟ محمد الرسول اللہ۔ اور محمد الرسول اللہ اور پوری نوع انسانی کے درمیان کون ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل نے اللہ سے لیا، محمد کو پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد نے جبرائیل سے لیا اور صحابہ کو پہنچا دیا۔ اب یہ امت کا کام ہے کہ تمام نوع انسان تک پہنچاؤ۔ یہ ذمہ داری جو ہے بڑی کٹھن ہے، بہت بھاری ہے، اس لیے کہ ورنہ نوع انسانی ہمارے خلاف استغاثہ کرے گی اللہ کی عدالت میں، اللہ ان کے ذمہ تھا تیرا دین ہمیں پہنچانا، انہوں نے نہیں پہنچایا۔ انہوں نے اپنے عمل سے ہمیں تیرے دین سے برگشتہ کیا، متنفر کیا۔ ان کو دیکھ کر ہم تیرے دین کی طرف مائل نہیں ہو سکتے تھے، تیرے دین سے متنفر ہوتے تھے۔ یہ لوگ اتنے گھٹیا لوگ، ان کا کردار اتنا کم، ان کا معاشرہ ایسا ہے۔ یہ لوگ دعوے دار ہیں ہمارے پاس بہترین دین ہے، وہ تو در حقیقت ریپلسیو انداز تھا ان کا۔ جیسے کہ کہا تھا کبھی جارج برنارڈ شاہ نے کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں دیا۔ کرپٹ ترین ممالک اگر ہے تو وہ مسلمان ہے، وہ نائجیریا ہے یا پاکستان۔ دنیا میں کرپٹ ترین ممالک جو ہے اس کا چہرہ ہے امت مسلمہ کے ساتھ۔ بدترین کرپشن جو ہے وہ تو ہمارے یہاں، جو اپنی قوم کے ساتھ دیانتدار نہیں، کیا کرے گا وہ؟ جو اپنے وطن کا وفادار نہیں، وہ کیا کرے گا؟ اگر ڈیفینس پرچیزز کے اندر بھی رشوتیں لے کر، کک بیکس لے کر کوئی گھٹیا چیز لی جا رہی ہے تو یہ پورے وطن سے غداری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ کہ جب عین وقت پر کوئی کریٹ کھولا جائے، معلوم ہو کہ اس میں تو داخل بات نکل آیا، اور وہ وقت ہو سکتا ہے کہ بالکل کوئی یوں سمجھیے کہ بہت ہی کریٹیکل جنکچر ہو، اس موقع کے اوپر ذرا سے آگے پیچھے ہونے کا مطلب جو ہے وہ فتح اور شکست جو ہے اس کا فیصلہ ہو، لیکن یہ لی گئی رشوت نہیں اور گھٹیا مان جو ہے قبول کر لیا گیا۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ذمے، ہم نے اپنے عمل سے تو دنیا کو اسلام سے متنفر کیا، ہم نے دعوت کہاں دی، لیکن ذمہ داری ہے۔ دوسری آیت میں نے آپ کو سنائی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، دیکھو مسلمانوں تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، بہت اہم ہے۔ دنیا کی ہر قوم اپنے لیے جیتی ہے، اپنے لیے زندہ رہتی ہے، اپنی بہتری، اپنی بلندی، اپنی سربلندی، اور مسلمانوں تمہیں اپنے لیے نہیں دنیا کے لیے نکالا گیا۔ تمہارا کام ہے دنیا کو بلانا حق کی طرف، دین کی طرف، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساتھی نہ رہے جام رہے۔ جام کو تو ساتھی جو ہے وہی لے کے گردش میں لاتا ہے نا، اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا۔ تو امت مسلمہ تو ساتھی ہے، جام قرآن ہے، قرآن کو پہنچانا ہے ایک ایک قوم تک، ایک ایک کونے تک پوری نوع انسانی کے۔ یہ کس کا کام ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تمہارا تو کام ہے نیکی کی دعوت، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، منع کرنا، اور اللہ پر ایمان سچا رکھنا۔ یہ ہے ہماری دوسری ذمہ داری۔ اب اس کے لیے بھی الفاظ تو ویسے تو بہت سے ہیں، مثلا تبلیغ قرآن کا لفظ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وبلغکم رسالات ربک۔ کتنے ہی رسولوں کا ذکر آیا قرآن میں، لیکن تبلیغ کے کیا معنی ہے؟ انگریزی میں اس کی تعریف کو ریچ آؤٹ، آپ لوگوں کی طرف ان کے پاس جائیں گے کہ انہیں پیغام پہنچائیں۔ ابلاغ اور تبلیغ سے کہتے ہیں آپ کو پہنچانا ہے، مجھے آپ کے پاس جانا ہوگا، آپ کے دروازے پر دستک دینی ہوگی، آپ سے وقت لے کر ملنا ہوگا، آپ کو جانا پڑے گا۔ یہ ہے باہر نکل کر ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی پیپل، ٹو کنوے دیم دی میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ تبلیغ ہے۔ ایک لفظ دعوت ہے، دعوت کیا ہے؟ اس کو کھینچ کر اللہ کے راستے میں لے آؤ۔ یہ تبلیغ اور دعوت ایک ہی عمل کے دو حصے ہیں۔ آپ نے کسی کو تبلیغ کی اور پھر اسے اللہ کے راستے کی طرف کھینچنا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف۔
ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے. یہ نہ ہو کہ اپنا عمل تو خراب ہے اور دوسروں کو خودرا فضیحت، دوسروں کے لیے نصیحت جو ہو رہی ہے یہ نہیں، دیگرا را نصیحت اور خودرا فضیحت یہ نہیں، بلکہ یہ کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس پر خود عمل بھی ہو. اور پھر بھی یہ کہے کہ مجھے کوئی تکبر نہیں ہے کہ میں کوئی بہت نیک ہوں ولی اللہ، میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. اننی من المسلمین، یہ دوسرا کام ہے کہ جو ہم میں سے ہر شخص ہے. اب ظاہر بات ہے لوگ کہتے ہیں سبھی تو پوری امت کا کام ہے. ٹھیک ہے، پوری امت اگر سو گئی ہو تو کیا کریں گے؟ میں بھی نہ کروں، آپ بھی نہ کریں، اور کرے گا کوئی نہیں کرے گا. تو پوری امت پر عذاب جو آیا ہوا، جو یہودیوں کا ذکر قرآن میں ہے، آج وہ عذاب مسلمانوں پر ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور ان پر مسکنت یہ تھوپ دی گئی. ہیپڈ اپون دیم، ان کے اوپر ڈھیر لگا دیے گئے ذلت کے اور مسکنت کے. کم ہمتی، بزدلی، جو کچھ ہو رہا دیا گیا. اب کشمیر میں بھی ہم کھل کر نہیں کہہ سکتے، بھارت سے الٹیمیٹم نہیں دے سکتے، ذلت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے شہر ہے وہ شہر کے اوپر قابض ہے اور ہم الٹیمیٹم نہیں دے سکتے. ہاتھ اٹھاؤ ورنہ ہمارے میدان یا تختیہ تختہ نہیں ہے. لوگ بیچارے جا رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں، اس سے کیا بنتا ہے بھارت کا؟ آج بھارت کے پاس آدمی مروانے کے لیے بہت کافی موجود، ان کی آبادی کم نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے، کشمیری مارے جا رہے ہیں، پھر ہمارے مجاہدین جا کر اپنی جانیں دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ جاننے لگتی یہاں پر اس ملک کے اندر اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے، بجائے اس کے وہاں جا کر وہ جانیں دے رہے ہیں. لیکن یہ کہ میں اس کو ذلت کی بات کر رہا ہوں. ذلت میں تو کیا ہے؟ چچنیا میں جو ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. ذلت اور مسکنت کس بلا کا نام ہے؟ اور ممالک میں جو کچھ صومالیہ میں ہو گیا تھا اور ہر جگہ ہو جاتا ہے جہاں چاہے کر. اس اعتبار سے آج ذلت اور مسکنت ہم پر ہے، یہودیوں پر کہاں ہے؟ یہودی تو اس وقت دنیا کے وسائل پر قابل ہے. امریکہ جیسی سول سپر پاور ان کے ہاتھوں میں ہے. فرنگ کی رگیں جہاں پنجائے یہود میں ہے. جیسے پہلے کبھی برطانیہ کی ہوتی تھی، آج اسی طریقے سے امریکہ کی جان جو ہے یہودیوں کے قبضے میں، اس کی ساری پالیسیاں انہی کے باتیں ہیں. تو معلوم ہوا کہ پہلا فرض، اب اگر پوری امت سوئی ہوئی ہے تو قرآن نے اس کے لیے بھی امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ایسا وقت آ جائے پوری امت سو جائے تو کچھ لوگ تو بیدار ہوں، تو جو جاگے وہ دوسروں کو جگائے. مل کر ایک چھوٹی امت بنائے بڑی امت میں. بڑی امت تو یہ ہے 1.5 ارب ہے مسلمان دنیا میں اس وقت. ہر 5واں یا 4تھا جو ہے انسان فرد نوع بشر وہ مسلمان ہے. لیکن امت تو سوئی ہوئی ہے، امت وہ کام نہیں کر رہی. پوری دنیا میں کوئی ایک ملک نہیں دکھا سکتے کہ یہاں پر ہمارا مثالی اسلامی نظام قائم ہے، آؤ دیکھ لو. اس سے بہتر نظام کوئی ممکن ہے؟ نہیں دکھا سکتے. لہذا ہم پر تو اس وقت وہ ذلت اور مسکنت آ گئی. اس حوالے سے اب یہ کہ جو جاگ جائے وہ لوگوں کو جگائے اور اس بڑی امت میں چھوٹی امت بن کر وہی کام شروع کر دیں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم سے ایک ایسی امت وجود میں آ جانی چاہیے. تم مل جل کر ایک چھوٹی امت بنا لو بڑی امت کے اندر کہ جو 3 کام کرے: خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہاں خاص طور پر کہہ دیا اس پوری امت سے جو سوئی ہوئی ہے فلاح کا وعدہ نہیں ہے. صرف ان لوگوں سے فلاح کا وعدہ ہے اللہ کا، وہ کامیاب ہوں گے. کامیاب صرف وہی لوگ ہوں گے جو 3 کام کریں: دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. یہ دوسری ذمہ داری ہے میری آپ کی. اب آئیے تیسری پر. میں نے کیا تھا 3 ہی ذمہ داری، 3 ہی لیول. ان کے لیے 3 ہی چیزیں ہیں لوازم، وہ میں اگلے دنوں میں بیان کروں گا. وہ 3 جگہ جو ہے اس کی تکرار ہوگی انشاءاللہ. لیکن یہاں پر وہ تیسری چیز کیا ہے؟ یہ دین ہے اسلام، اسے قائم کرو. یہ قرآن جو تمہیں دیا گیا اس کے نظام کو قائم کرو. نظام باطل، ظالمانہ نظام، استبدادی نظام، استحصالی نظام جس میں عدل اور قسط نہیں ہے، اس کے خود کو بے فضول سے اکھاڑو اور اللہ کا دین نافذ کرو. اللہ کا نظام کا قائم کرو، قرآن کو قائم کرو. اگر یہ نہیں کرتے ہو تو تمہاری جو ہے در حقیقت تمہاری عبادت بھی قبول نہیں. جیسے یہاں وہ بات سامنے آ جائے گی. میں اب آپ کو ایک تکون کی مثال دے رہا ہوں. تکون میں
بیس ہے، قاعدہ ہے، اس کے دو سرے ہوتے تھے. ایک کو سمجھیے لا الہ الا اللہ، دوسرے کو سمجھیے محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا؟ بندگی رب. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، تقوی، عبادت، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا تقاضا. محمد الرسول اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ وہ میں نے عرض کیا، تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، شہادت علی الناس، لوگوں کے اوپر ایک حجت قائم کر دینا کہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اے اللہ ہمیں تو کسی نے دین پہنچایا ہی نہیں، تیرا پیغام ہم تک تو آیا ہی نہیں. تو پھر مجرم کون ہوگا؟ جس کے ذمہ تھا پہنچانا اس نے نہیں پہنچایا، وہ پکڑا جائے گا. لیکن اب جیسے کہ یہ دونوں سرے جو ہوتے ہیں ان سے اب وہ ٹرائنگل اوپر چلتی ہے، یہ بھی ادھر سے جا رہا ہے ادھر سے، اور دونوں جا کر ایک جگہ مل جاتے ہیں ایپیکس پر. یہ ہے اقامت دین کو قائم کرو. عبادت بھی اسی وقت مکمل ہوگی جب دین قائم ہوگا، اسی کہ سارے احکام نافذ ہو جائیں گے. اب ساری حدود بھی نافذ ہوں گی، سارے احکام شریعت نافذ ہوں گے، ساری تعزیرات ہوں گی. اب تو سارا کا سارا دین ہو جائے گا نا. تو گویا کہ اب ہماری عبادت مکمل ہوئی. جب تک دین قائم نہیں ہے ہماری عبادت ناقص ہے، نامکمل ہے. اور یہ تو میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے انفرادی سطح پر جتنے احکام ہیں پورے کر لیے، پردہ شرعی اس نے نافذ کر لیا، براہ راست سودی لین دین سے وہ بالکل اپنے آپ کو پاک کر چکا، رشوت قریب نہیں آنے دے رہا، دھوکہ نہیں دے رہا، فریب نہیں کر رہا، نماز، روزہ، حج، زکات کے فرائض ادا کر رہا ہے، تمام حرام چیزوں سے بچا ہوا ہے، وہ شخص بھی اس کی عبادت ناقص ہے. اس لیے کہ جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے، جس نظام کا وہ بھی ایک کل پرزا ہے، اس میں اللہ کا حکم نافذ نہیں ہے. اور قرآن مجید میں سابقہ امت سے خطاب کر کے کہا گیا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو جو کچھ تم پر نازل کیا اللہ نے تم پر سب کو قائم نہیں کرتے. اب اسی کو آپ اپنے دل کے کانوں سے یوں سمجھیے، یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم. اے قرآن کے ماننے والوں، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں. کیا تمہاری ہم دعا قبول کریں، کیا تمہاری نماز قبول کریں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے. ہاں، قائم کر دینا تو میرے بس میں نہیں ہے، قائم کرنے کی امکانی کوشش تو میرے بس میں ہے نا. کوئی شخص اپنی امکانی حد تک کوشش کر رہا ہے تو گویا کہ ایک غلط ماحول میں، غلط نظام میں زندگی گزارنے کا جو گناہ اس پر مجبوراً چھپ رہا ہے وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا، وہ دھل جائے گا. وہ گناہ جو آ رہا ہے کہ ہمارے ہر سانس کے ساتھ سود اندر جا رہا ہے، غبار جسے کہا حضور نے حدیث کے اندر، غبار یا دخان، کہ ایک وقت آئے گا، وہ یہ وقت یہی تو ہے. کوئی شخص نہیں کہہ سکتا میں سود سے پاک ہوں. گندم کے ہر دانے میں سود ہے. اس کا بیج جو لیا گیا تھا وہ سودی قرضے پر لیا گیا تھا، اس کے لیے پھر جو کھاد خریدی گئی ہے وہ سودی قرضے سے، یا وہ بن رہی ہے ملوں میں تو وہ سود کے اوپر چل رہے ہیں. اس کے لیے ڈیزل لیا گیا، کچھ اور لیا گیا، وہ اپنے ٹیوب ویل چلانے کے لیے، سب کا ہر شے میں سود ہی سود ہے. پورا ملک سود پر ہے. تو کون بچا ہوا سود؟ لیکن ایک ہے براہ راست اس کے اندر ملوث ہونا، ایک ہے یہ انڈائریکٹلی، یہ دخان ہے. جیسے ہوا میں اگر دھواں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ زندہ رہنے کے لیے سانس تو لینا ہے، سانس لینے تو دھواں اندر جائے گا جائے گا. کیسے ممکن ہے آپ کے لیے کہ دھواں اندر نہ جانے دیں؟ ہوا میں غبار ہو گیا ہے، ڈسٹ سسپینشن ہے، کیا کریں گے؟ سانس تو لینا ہے جینے کے لیے، تو ڈسٹ اندر جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ تو سود کا غبار اور سود کا دھواں ہمارے اندر جا رہا ہے. اب وہ جو اندر گندگی جا رہی ہے اس کی صفائی کا بھی تو ذریعہ ہونا چاہیے. اب وہ ذریعہ کیا ہے؟ اس سانس کے ذریعے سے تمہیں جو قوت اور انرجی حاصل ہوئی سانس کے ذریعے سے ہی گئی نا، آکسیجن اندر ہے. اسے سے وہ برننگ پروسیس ہے جس سے آپ کی کیلوریز بن رہی ہیں، جن کو کہ آپ استعمال کر رہے ہیں، انرجی استعمال ہو رہی ہے. اس انرجی کا بیشتر حصہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد میں لگا دو. یہ نہیں زیادہ مال جمع کرنے کے لیے لگا دو، زیادہ اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے لگا دو، اور آگے بڑھو، دنیا کی جائیداد بڑھانے کے لیے لگا. نہیں نہیں نہیں، جو کم سے کم لوازم ہے زندگی کے اس پر قناعت کرتے ہوئے باقی اپنی ساری توانائی، سارا وقت لگاؤ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، تب کفارہ ہوگا، اندر سے دھلائی ہو جائے گی. وہ تمام جو گناہ کے اثرات اندر جا رہے ہیں ان کی صفائی ہوگی. اسی طریقے سے شہادت علی الناس کا تقاضا جو وہ پورا نہیں ہو سکتا
جب تک کہ آپ دنیا میں اسلام کا ایک نمونہ دنیا کو پیش نہ کر کے دکھا دیں۔ یہ جو بارہا میں نے کہا ہے، یہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا 1930 میں کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد ریاست قائم ہونا تقدیر مبرم ہے، ڈیسٹنی ہے، اگر ایسا ہوا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اصل اسلام، دور خلافت راشدہ کا اسلام، اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ عرب امپیریلزم کے دور میں جو پردے پڑ گئے اسلام کے چہرے پر، اسے ہٹا دیں۔ اور یہی قائد اعظم نے کہا پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی ایک اولی مثال دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہ جب تک ہم نہیں کرتے تو دنیا کی حجت ہم پر ہے۔ اے اللہ، یہ کہتے تھے لوگ کہ ہمارے پاس بڑا اچھا نظام ہے، کہیں انہوں نے قائم کر کے تو دکھایا نہیں۔ تو شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت کا قائم ہونا، اسی وقت اس کی تکمیل ہوگی جبکہ کسی نہ کسی ایک سائزیبل ملک میں، یہ نہیں کسی ایک گاؤں میں، دیہات میں، چھوٹے سے جزیرے میں نہیں، کسی سائزیبل ملک میں، قابل لحاظ وہ سب کا ملک ہو، اس میں اللہ کے دین کا پورا نظام۔ آؤ بھائی دیکھو، یہ ہے ہماری سیاست، آؤ دیکھو یہ ہے اسلام کا معاشی نظام، یہ ہے کفالت عامہ کا نظام، یہاں ہر فرد کی بنیادی ضروریات کی جو کفالت کی ذمہ داری ہے وہ حکومت کا ہے۔ یہاں دیکھ لو اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، دیکھ لو ہمارے معاشرے میں جرائم نہیں ہے، آؤ دیکھو نا، یہاں پر آزادیاں بھی ہیں، یہاں کوئی جو ہے استبداد نہیں ہے، لوگ بات کرتے ہیں، کھل کر دیکھتے ہیں، حکمرانوں پر تنقید کر سکتے ہیں، ان کا غریبان کو کر سکتے ہیں، ان سے کرتوں کا حساب لے سکتے ہیں، آؤ تو صحیح دیکھو ہمارے نظام۔ لیکن جب تک ہم دنیا میں ایسے نظام کا عملی نمونہ پیش نہیں کرتے تو شہادت علی الناس کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا۔ اب یہ ٹرائنگل مکمل ہو گئی، عبادت یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، وہ بدلوا اللہ کی بندگی، شہادت كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، جیسے رسول نے تم پر حجت قائم کی ہے، تمہیں پوری نوع انسانی پر قائم کر دی۔ اور ان دونوں کی تکمیل کب ہوگی؟ جب مکمل نظام دین، اسے آپ کہہ لیں اقامت الدین، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اسے یہ کہہ لیں کہ حضور کی بعثت کے لیے کہا گیا کہ یظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کے دین کو پورے کے پورے نظام زندگی پر غالب کر دیا، اسے تکبیر رب کہہ لیں، وربک فکبر، اس کے لیے جو چاہے الفاظ استعمال کریں، نظام خلافت کا قیام کہہ لیں، نظام مصطفیٰ کا قیام کہہ لیں، نظام عدل و قسط اسلامی کا نظام کہہ لیں، جو بھی کہیں، لیکن یہ کہ مکمل نظام جو ہے اسلام کا نافذ کرنا، اس کی جد و جہد کرنا، یہ ہے بلند ترین منزل۔ آج کی میری گفتگو اسی حد تک ہے، ان تین چیزوں کا شعور گہرا ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو دین کا تصور عام ہے وہ یہ کہ نماز روزہ تو معلوم ہے کہ یہ دینی فرائض ہے، یہ فرائض ذہنوں میں نہیں ہے، یہ کوئی آپ کو عالم نہیں بتاتا، کوئی آپ کو مولوی نہیں بتاتا، یہ بس فرائض جو ہیں جو ہمارے ہیں بحیثیت مسلمان ہیں۔ اسی لیے میری ایک کتاب ہے، میں آج اس کے 100 نسخے یہاں لے کر آیا ہوں، قیمت اس کی ویسے تو 36 روپے ہے، لیکن یہاں آپ کو 25 روپے میں مل جائے گی۔ میری خواہش ہے کہ کم سے کم 100 افراد اس معاشرے میں سے ایسے نکلے جو میں نے ایک موقع پر کراچی میں جایا کرتا تھا ہر مہینے، تو 3 مہینوں میں میں نے ایک موضوع پر ایک تقریر کی ایک مسجد میں۔ عبادت رب، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے تقاضے، شہادت الناس، اس کا اصل مفہوم کیا ہے، اس کے لیے قرآن میں کیا حکم آیا، اس کے تقاضے کیا ہیں، اقامت دین، اس کی فرضیت کیسے ہے، کس طور سے ثابت ہے، کیا دلیل ہے۔ کوئی ہوش آ گئی ہے، کوئی سوچنے کے لیے تیار ہو گئے، کچھ لوگ، تو وہ آج اس کتاب کو لازماً حاصل کریں، اور اگر فرض کیجیے کم پڑ جائے تو پھر وہ ہمارے انجمن خدام القرآن کے مکتبے سے آ کر حاصل کر لیں، لیکن یہ کہ وہ کتاب لیں، پڑھیں، اچھی طرح اس پر غور کریں، سمجھیں، تاکہ یہ کہ اگر ہمارے اندر وہ شعور پیدا ہو جائے تو پھر ہم کچھ سوچیں، اگلے مسائل آئیں گے اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے کیا جائے۔ ایسے یہ کہ ان 3 فرائض کے 3 لوازم ہیں۔ لازم کسے کہتے ہیں؟ شرط لازم۔ نماز وضو کے بغیر نہیں ہے، تو اصل شے تو مطلوب ہے نماز، اصل مطلوب شے وضو تو نہیں ہے نا، لیکن شرط لازم ہے نماز کے لیے وضو۔ اسی طرح ان 3 فرائض کے لیے 3 لوازم ہیں، 3 پری ریکویزٹس ہیں، ان کا بیان انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہوگا۔ میں نے اب طے کیا ہوا ہے، مسائل پر گفتگو ہوگی کچھ عرصے تک، لیکن یہ کہ آج میں اسی پر ختم کر رہا ہوں اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں وہ کتاب حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے، سمجھیے، پھر ہم کو ایسی نشست بھی رکھیں گے کہ کوئی سوالات وغیرہ اس کے بارے میں ہو تو ان کے جوابات کے لیے، تاکہ بات اور واضح ہو جائے، کھل جائے۔ اب میں جو چند منٹ باقی رہ گئے اس میں جو موجودہ حالات ہیں اس کے بارے میں کوئی بات کر دوں۔
اس ہفتے کا اہم ترین معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کی پریس کانفرنس ہے. اس میں اکثر و بیشتر تو انہوں نے پہلے سے جو اپنا ایجنڈا بیان کیا تھا اسی کی مزید تشریح کی ہے، کچھ وضاحت کی ہے، کچھ اقدامات اٹھائے ہیں، کوئی احتساب بیورو بنا دیا ہے. ساری باتیں اچھی ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، ساری باتیں اچھی ہیں. اللہ کرے کہ وہ یہ کام کر سکیں، خاص طور پر احتساب. اب یہ کہ لوگوں کی نگاہیں سب سے پہلے اسی پر جمی ہوئی ہیں، پتہ چل جائے گا. اب تھوڑے دن رہ گئے کہ کیا ہوتا ہے. جنہیں مگرمچھ کہتے ہیں کہ مگرمچھوں کو پکڑیں گے، تو اگر کچھ لوگ پکڑے جائیں واقعتاً، اور کچھ یہ باہر سے بھی کوئی ایسی تدبیر کر سکے کہ جو دولت اس ملک سے نکال کر باہر لے جا کر جمع کر دی گئی ہے اس کو بھی واپس لایا جا سکے، تو بہرحال یہ بھی ایک خدمت ہوگی، کرنے کا ایک کام ہے، ہو جانا چاہیے. باقی انہوں نے ایک بات اور بھی کہی ہے کہ جو انتخابات کا نظام ہے اس کی بھی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. غور کیا جانا چاہیے کہ کیا متناسب نمائندگی کا نظام ہم اختیار کر لیں. اسی طریقے سے وہ اس ملک کے بنیادی ڈھانچے کے بارے میں بھی اثر نو سوچنے کو تیار ہے. میرے نزدیک اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اگر چاہیے کہ یہ بات صحیح ہے کہ سن 73 کے دستور کو کلیتاً جو ہے منسوخ کرنا صحیح نہیں ہوگا، اسی میں کچھ ترمیم جمع تفریق کر کے جو ہے بات کو آگے بڑھایا جائے کہ اس پر ایک کنسنسس رہا اس ملک کے اندر. لیکن یہ کہ جو دو باتیں جو میرے نزدیک بہت اہم ہیں وہ نیگیٹو ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم اسلامک ریپبلک ہیں، بس ہیں، ہمیں اس کا کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں. یہ تو بڑی بچگانہ بات ہے. دعوے کی دلیل جب تک عمل سے نہ ہو تو دعویٰ تو نگاہ دعویٰ ہے، اس کو تو دنیا کوئی قبول نہیں کرے گی. ہم سب مسلمان ہیں، جو ہم مسلمان دنیا میں ہیں، پھر یہ ذلت و خارج کیوں ہے اگر مسلمان نہیں؟ اللہ تو کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو گے تم ہی سب سے اونچے ہو گے، سربلند ہو گے. تو کیا اللہ جھوٹا ہے؟ بات اللہ یا ہمارا دعویٰ اسلام جھوٹا ہے؟ ہمارا دعویٰ اسلام جھوٹا ہے. کیونکہ گویا مسلمانوں پہ لفظم جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو مجھ پر تو کب تک نکاری ہوتی ہے کہ دانم مشکلات لا الہ الا اسلامک ریپبلک کا دعویٰ کرنا اور کہنا کہ ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت ہے. کیا معنی دارت ہے؟ آپ کو عمل سے ثابت کرنا ہوگا، اپنے عمل سے ہی کہنا ہوگا کہ ہاں ہم واقعی اسلامی جمہوریہ ہیں، ریپبلک ہے، اسلامک ریپبلک ہے. جس طرح سے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کے لیے اسلام کا نظام عدل اجتماعی قائم کرنا ہوگا لازم. پہلے انہوں نے بڑے ذرا زور شور کے ساتھ بات کی تھی، اب ذرا دھیمے انداز میں کی ہے جاگیرداری کی بات. جب تک سود کا استحصال یہاں سے نہیں ہوتا اور زمین کا سود ہے، یہ مزارعت، ایبسینٹی لینڈ لارڈزم اور یہ جو جاگیرداری نظام ہے، ان کا خاتمہ نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ کہاں ہمارا نظام جو ہے وہ عادلانہ نظام ہوا. اسلام کا نظام تو یہ نہیں ہے. اسلام تو نہیں یہ کہتا کہ ایک طرف دولت کے انبار لگ جائیں، دوسری طرف جو ہے فقر اور فاقہ ہو اور لوگوں کے جو خودکشیوں کے اوپر لوگ اتر آئے ہو. یہ صورتحال جو ہے یہ تو نہایت خوفناک ہے، یہ تو بدترین صورتحال ہے. کیا لا یکون دونکم بین الاغنیاء منکم. اسلام تو کہتا ہے کہ دولت جو ہے اس کا نظام گردش میں رہنی چاہیے، پورے معاشرے میں گردش میں آنی چاہیے، نہ یہ کہ صرف سرمایہ داروں کے مابین وہ گردش میں رہے. بہرحال ہمیں وہ نظام قائم کرنا پڑے گا. اس کے لیے لینڈ ریفارم کا صرف ایک لفظ کافی نہیں ہے، جاگیرداری کا تو جو ہے اس میں سے بنیادی طور پر بے خوبی سے اس کو اکھاڑنا ہوگا. اسی طریقے سے قرآن کے احکام ہے، شریعت ہے، کس لیے 3 دفعہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع میں من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک اور ظالم ہے، وہی تو فاسق اور باغی ہے. تو ہم تو اللہ کے کافر ہیں، اللہ کے دین کے کافر ہیں. انفرادی طور پر ہم مسلمان ہیں، اجتماعی طور پر کافر ہیں، اس لیے کہ ہمارے نظام کے اندر اللہ کے احکام کی تنفیذ نہیں ہے. بہرحال یہ چیزیں اگر نہیں ہوتی ہیں تو بہرحال ہم اسلامی جمہوریہ ہیں اور ہمیں اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بالکل بچگانہ بات ہے، میرے نزدیک بیماری بات ہے. اتنی بڑی ذمہ داری کے منصب پر فائز شخص ہے ایسی بے تکی بات، یہ تو میرے نزدیک جو ہے کسی درجے میں قابل قبول نہیں ہے. آپ کو اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہیے کہ ہاں، اور اس میں یہ نہیں میں کہتا کہ ایک دن میں ہو جائے، لیکن اس کا عزم تو ہو، اس کا ایک ارادہ تو ہو، اس کا فیصلہ تو ہو، اس کی طرف پیش رفت تو ہو رہی ہو. اب یہ الگ بات ہے، اس کی پیش رفت کے لیے ہم نے پہلے بھی دستوری اس میں کیا ترابیب ہونی چاہیے، کیا اقدامات ہونے چاہیے، وہ بات بھی ہم کرتے رہیں گے. ہم سے بھی پوچھیے کہ کیا اس سے ذرائع ہو سکتے ہیں، کیا طریقے ہو سکتے ہیں، ہم سے بھی بیان کریں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ہم تو بس ہے اسلامی جمہوریہ اور ہمیں اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں اپنے عمل سے اسے ثابت کرنا لازم ہے. اسی طرح محسوس ہو رہا ہے کہ IMF کے چکر سے نکلنے کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے.
بلکہ بدقسمتی سے اب یہ تاثر ہے اور اس کے لیے کچھ بیانات بھی آنے شروع ہو گئے. وہ جو ہے جس کو کہتے ہیں بریکنگ آف دی آئس. اب جو اوپر پپڑی جم گئی تھی کہ فوج کی حکومت آ گئی ہے تو ذرا کچھ سہم کر لوگ جو ہے وہ سنبھل کے بیانات دے رہے تھے. وہ جو ہے اوپر کی پٹڑی جو پپڑی تھی برف کی وہ ٹوٹ گئی, بریکنگ آف دی آئس ہو گئی, باتیں ہو رہی. ظاہر بات ہے اب آپ جو ہے جنرل سیل ٹیکس لگائیں گے, سارا بوجھ عوام پر جائے گا, کنزیومر پر جائے گا نا. جو چیز بھی آپ خریدیں گے اس میں آپ کی قیمت اور بڑھ گئی. اسی طریقے سے پیٹرول کی قیمت تو بڑھانی لازمی ہے. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ IMF نے اپنے کچھ تقاضے تو پورے کروائے بے نظیر سے. جب اس نے ہاتھ اٹھا دیا کہ اس سے زیادہ تو پہلے ٹیبل نہیں ہے, عوام اٹھ کھڑے ہوں گے, تماشا ہو جائے گا, ہنگامہ ہو جائے گا, بلوے ہو جائیں گے, میں نہیں کر سکتی, تو پھر نواز شریف صاحب سے کچھ قدم اٹھوا دیے. انہوں نے کہا یہ تو پچھلے کر گئے تھے جو کچھ کر گئے تھے, ہمیں تو ہمارا جرم نہیں ہے, لیکن یہ تو مجبوری ہے, یہ تو کرنا ہی پڑے گا, کچھ انہوں سے کروا لیے. اب یہ شریف کے بعد مشرف آ گئے ہیں. یہ تو بہت بڑا اونچا معاملہ ہے, شریف سے اوپر ہے مشرف. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ رہی کسر ان کے ہاتھوں پوری کروانی ہے. اس IMF کے چکر سے نکلنے کا کوئی ارادہ نظر نہیں. آپ ان سے بات کریں, آپ نے لیٹن امریکہ کو بیل آؤٹ کیا, آپ نے ڈیٹ ایکوٹی سویپ کے ذریعے سے کہ ہم نہیں دے سکتے, آپ کے قرضے ڈالر میں پے نہیں کر سکتے, سیدھی باتیں ختم ہو. ہاں آپ کو ہم اپنے روپے میں پیسہ دیتے ہیں, آپ ہمارے ملک میں انویسٹ کیجیے, اس کے کارخانے لگائیے, کاروبار کیجیے, انویسٹ کیجیے, منافع آپ دے جائیے گا ڈالر کی شکل میں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے, سیٹل کیجیے. یا یہ کہ صاحب آپ نے ہمیں 32 بلین ہم نے دینے, 33 ہم دے چکے ہیں آپ کو سود کی شکل میں, جاؤ حساب برابر ہوا, نہیں دے سکتے. سختیاں کر لیں, سینکشن لگا لیں, سینکشن تو بہت خوش قسمتی ہو جائے گی, عیاشی کی چیزیں جو ہے برآمد ہونی بند ہو جائیں گی. کھانے کے لیے تو یہاں پر اناج اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے. ہم اپنی پوری جو ہے اگر جاگیرداری کا جو ہے بیڑا غرق کر دیں تو اس ملک کے اندر اتنی خوشحالی پیدا ہو جائے گی اور اتنے ریونیو حکومت کے پاس آ جائیں گے براہ راست. یہ تو ساری خرابی زمینیں ہیں, کاشتکار کاشت کرے گا, سیدھا بیت المال کے اندر خراج جائے گا, 50% بیت المال کے اندر جائے گا. کوئی زمیندار کوئی جاگیردار بیچ میں نہیں, عیاشیاں کرنے والے, بدماشیاں کرنے والے. اگر آپ خراجی زمینیں انہیں قرار دے کر اور وہ نظام قائم کر دیں تو آپ کو عوام کی کمر توڑ دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس کے لیے جو ہے مہنگائی پہلے ہی کمر توڑے ہوئے ہے, اگر یہ کام کیا گیا تو یہ تو انتہائی خوفناک ہو. اور اگر ہم پر سینکشن لگ جاتے لگ جائے, ایک وقت تو آئے گا. کوئی شخص نہیں کہہ سکتا نظری اعتبار سے کہ ہم اس وشیس سرکل سے نکل سکتے. اور قسط آ جائے گی تو اس سے کچھ کام چلے گا, وہ قسط جو آئی ہے وہ مزید جو ہے کن شرائط کے ساتھ آ رہی ہے, قرضے کی مقدار تو مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک وقت تو آئے گا نا کہ آپ کہیں گے کہ بھائی ہمارے پاس نہیں, تو کیوں نہ آج جو کل ہونا ہے وہ آج ہو جائے, تاکہ ایک دفعہ ریلیف ملے. بلکہ پیٹرول کی قیمت پوری دنیا میں کم ہوتی ہے, آپ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. کس لیے کہ آپ کے پاس ریونیوز نہیں ہے. آپ یہ پیٹرول کی قیمت تو نہیں لے رہے, آپ کا اپنے ریونیوز اپنی حکومت چلانے کے لیے لے رہے. وہ آپ لیجیے نا خراج کی شکل میں زمینوں سے لیجیے. جاگیرداروں کے اوپر تو جو ہے انکم ٹیکس نافذ کرتے ہوئے بھی 10 دفعہ سوچنا پڑ جاتا ہے. ان کے اوپر تو انکم ٹیکس بھی نافذ نہیں ہو سکتا, یا ہو تو تھوڑا سا ہوتا ہے. ان کا تو یہ ہے کہ ان کا معاملہ بیچ میں سے نکالیے, کاشتکار زمین کاشت کرے اور 50% جو ہے وہ حکومت کا, بات ختم. یہ سارے جو عوام کے اوپر ٹیکس لگتے ہیں اور جو سارا بوجھ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تو ایک دم ختم ہو جائے. بہرحال اس کی توقع جو ہے وہ ہے تو کم, لیکن ہمیں تو کہنا ہے, صحیح بات تو کہنی ہے, اور کسی نہ کسی ذریعے سے انشاءاللہ پہنچ بھی جائے گی. اور آخری بات یہ کہ افغانستان کے معاملے میں پھر انہوں نے نرم بات کی ہے اور غلط بات کی ہے. یہ بڑے ہی ذرا یوں سمجھیے کہ ڈپلومیٹک انداز میں, حالانکہ باقی ساری باتیں وہ جو کرتے ہیں وہ کھل کر کرتے ہیں, صاف کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کو آپ نے تسلیم کیا ہوا ہے, اب کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ براڈ بیس حکومت ہونی چاہیے؟ آپ کو تو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے اپنے آپ کو پورے طور سے افغانستان کے طالبان حکومت کے ساتھ, اسے سپورٹ کرنا چاہیے. یہ کہ اب وہ ان کا یہ ہو جانا چاہیے, ہو جانا چاہیے, تو امریکہ کی بولی ہے. وہ تو یہ چاہتا ہے امریکہ کہ یہاں پر وہ اسلامی حکومت نہ ہو, فنڈامنٹلزم کا کوئی مرکز یہ نہ بن جائے. ہمیں اس میں کسی درجے میں بھی اعلی کار نہیں بننا ہے, اپنے آپ کو ٹوٹلی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے طالبان کے ساتھ. ٹھیک ہے ان میں کوئی تنگ نظری ہے, وہ وقت گزرے گا, تنگ نظری خود کو خود ختم ہو جائے گی, لیکن چلے تو ہے نا. فقہ حنفی بھی آخر اسلام کے دائرے سے خارج تو نہیں ہے, وہ اسلامی فقہ ہے, اہل سنت کی فقہ, اس کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں. ان کے لیے یہ کہ بہرحال ہمارے لیے دعائیں بھی ہیں, ہماری نیک تمنائیں بھی ہیں,
لیکن کسی درجے میں بھی افغانستان کے بارے میں پالیسی تبدیل کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ آخری بات مجھے کہنی تھی، میں کہہ چکا ہوں پہلے، جو چیچنیا میں ہو رہا ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، خاص طور پر یہ کہ وہاں کے صدر نے جو دہائی دی ہے وہ فوج سے کہا کسی طریقے سے ہمارے اوپر یہ ظلم بند کروائیے، گویا کہ عالم اسلام جو ہے، حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔ ملت اسلامیہ کے اندر تو اب وہ غیرت ہے نہ حمیت ہے، نہ مسلمانوں کے دکھ پر آواز بلند کرنے کی بھی صلاحیت موجود نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔